وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام فجر کی نماز ادا کرتے، غور سے سنیے گا، دیکھیں پڑوسی کیا چیز ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرتے، حضور جیسے ہی سلام پھیرتے یہ کھڑے ہوتے، کوئی بھی وہاں سے نہیں اٹھتا صحابی، کئی ہوں گے، کئی سو ہوں گے، آپ اندازہ ہے نا مسجد نبی، وہ سیدھے نکل جاتے باہر، جیسے ہمارے اکثر ہوتا ہے، ہمارے اکثر ابراہیم بھائی نکل جاتے ہیں سلام پھیرتے، وجہ معمول میں ان کو معلوم ہے، شرعی عذر بیچارے کا جواب ہے تو اس لیے نکلتے ہیں۔ دوسروں ان کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا نا مدینہ پاک میں، وہ نکل جاتے ہیں روز روز روز، کئی عرصہ ہو گیا، صحابہ بھی بے چین، یا رسول اللہ ایک ہی بندہ ہے وہ ابو دجانہ، آپ سلام پھیرتے ہیں، آپ دعا کے لیے ہم رکتے ہیں، آپ کی دعا کے لیے ہم سب دور دراز سے آ کے آپ کے جو دعا میں شامل ہوتے ہیں لوگ، کہ آپ کی دعا میں اللہ برکت دے اور ہمارا بیڑا پار ہو۔ لیکن یہ ابو دجانہ فوراً نکل جاتا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے بلا لیا، اے دجانہ ادھر تو آؤ، کیا بات ہے تجھے ہمارے سے کیا مطلب ہے، کیا مسئلہ ہے کہ ہم سلام پھیرتے ہو تو اٹھ کے ایک دم فوراً چلا جاتا ہے گھر کی طرف، کیا وجہ ہے؟ اب دجانہ کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، ایسا میری بہت بڑی وجہ ہے۔ بولے کیا وجہ ہے؟ بولے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے گھر میں اور میرے پڑوس میں، میرے گھر کے پڑوس میں جو بندہ ہے اس کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے، وہ اتنا اونچا ہے کہ اس کی ساری ٹہنی میرے صحن میں آتی ہے، ساری ٹہنی، اور آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آہا سنیے جملے یار کیا حدیث پاک، سرکار سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں اس وقت مدینہ پاک میں بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، آئے ہائے کیسی پیاری ہوا چلتی ہے، آپ پتہ کتنی تیز اور ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کہاں کی چلتی ہے؟ زور سے بولو نا یار، اگر تم نہیں جانا چاہتے ہو تمہاری مرضی، میں تو لے ہی جا رہا ہوں۔ آئے مدینہ پاک کی ٹھنڈی ہوا، کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، آئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کا ذکر آیا تو تمہارے منہ سے بے شک سبحان اللہ نکلنا چاہیے، بدنصیبی ہے میری اور آپ کی۔ اللہ اکبر، صرف باتیں کرتے کہ ویزا پیزا ٹیزا، ارے محبت تو وہ ہوتی ہے جو نہیں گیا نا اس سے پوچھو، وہ بتائے گا تمہیں محبت۔ مدینہ پاک کا نام آ جائے تو حضور علیہ السلام کیسی محبت کرتے تھے کہ صحابہ کو کہتے ہیں بھائی کپڑے باندھتے ہو تم اس مٹی سے، جانتے نہیں یہ مٹی کیا ہے؟ یہ مٹی خاک شفا ہے، اگر تمہارے جسم میں گئی تمہاری ساری بیماری دور کر دے گی۔ صحابہ کو یہ حکم ہے، اور یہ مشہور حدیث پاک ہے میرے دوستوں، وہ جگہ جس کو اللہ رب العالمین نے اتنی عظمت دی، چپے چپے کو جنت بنا دیا، قبرستان دیکھو تو جنت، مسجد نبوی میں دیکھو تو جنت ریاض الجنہ، ادھر پہاڑ دیکھو تو جنتی آپ گھوم رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یا اللہ ہم جنت میں ہی گھوم رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ مدینہ کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے دی، او مہکی مہکی فضا مدینے دی، اور میرے زخمانو دل دے دردانو راس آئی دوا مدینے دی، راس آئی دوا مدینے۔ واہ مدینہ، کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا تو لہریں جو ہے پتے اور ٹہنیاں ہلتی ہیں، اس ہلنے سے وہ کھجوریں گر کے میرے صحن میں آ جاتی ہیں، ساری میرے صحن میں آ جاتی ہیں۔ اب میں نماز کے بعد اس لیے فوراً بھاگتا ہوں کہ کیا میرے بچے کہیں اٹھ نہ جائیں اور وہ اپنی سمجھ کے کھانا شروع کر دیں، جبکہ اپنی نہیں ہے، وہ پڑوس کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ لقمہ وہ کھائیں، میں فوراً بھاگتا ہوا جاتا ہوں اور وہ کھجور اٹھاتا ہوں ساری سمیٹ کے، اور پڑوسی کے دوبارہ صحن میں پھینک دیتا ہوں۔ اللہ سرکار نے فرمایا ہاں بھائی یہ تو روز کا معاملہ ہے تیرا۔ آپ نے فرمایا اس درخت والے کو بلاؤ جس کے صحن میں درخت ہے، اس کو بلایا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں آ بھائی سودا کر میرے سے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں سودا کر، وہ درخت جو ہے تو مجھے دے دے، میں تجھے جنت میں اس سے بڑا باغ عطا کر دیتا ہوں۔ بول۔ اب وہ آدمی بھی بھائی دنیا دار تھا نا، دنیا کہنے کا یا رسول اللہ دنیا کی بات ہے، دنیا کی بات ہے، دنیا کا بزنس ہے، وہ جنت کا درخت تو اپنی جگہ ہے جب مرنے کے بعد ملے گا، لیکن دنیا میں تو پھر دنیا کی چیز ہونی چاہیے نا، وہ عزت کرنے لگ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، بولے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں نا اپنا باغ اس کو، میں اپنے باغ کا ایک حصہ جو بہت مشہور تھا مدینہ پاک میں، مطلب بزنس میں ٹاپ موسٹ کھجوریں اس میں سے نکلتی تھی، اپنے کہا میں وہ باغ اس کو اس درخت کے بدلے میں دیتا ہوں، آدھا باغ جو ایک حصہ۔
وہ بندہ خوش ہو گیا، بولے مجھے منظور ہے۔ سرکار نے فرمایا چل ٹھیک ہے، تیرے کو یہ بھی دیا اور جنت میں باغ بھی دیا۔ اب وہ گھر آیا، وہ اپنے گھر آ کے بیوی سے باتیں کرنے لگا، بولے آج کیسا سودا کیا یار، دیکھ تو صحیح، تو ایسا سودا کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ تو بیوی نے کیا کر لیا؟ بولے دیکھ، سب سے پہلے میں نے سرکار علیہ السلام سے جنت کا سودا کیا کہ میرا جو باغ میں درخت ہے نا، باغ لگاؤ اپنا، یہ سرکار نے فرمایا یہ تو بر پڑوسیوں کو دے دے اور اس کی جگہ تجھے جنت میں باغ مل جائے گا، جنت میں مجھے باغ مل جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جنت جو باغ مل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ابو بکر صدیق کو پتا تجھے کتنا بڑا باغ ہے، وہ کتنا مشہور ہے دنیا عالم، اس کے پیچھے پورا مدینہ جو ہے وہ بزنس کے لیے وہیں جاتا ہے، وہ ہم کو آدھا مل گیا ہے، وہ پورا ایک درخت کے پیچھے پورا باغ ہمیں مل گیا۔ دو فائدے، اور تیسرا فائدہ تو یہ کہ یہ درخت تو یہیں لگا رہے گا نا، اپنے ہی ڈیرے میں لگا رہے گا نا، بس کھجوریں وہاں جائیں گی۔ اللہ اکبر، یہ باتیں ہو رہی تھی، صبح اٹھے نا، صبح اٹھ کے جب دیکھا تو وہ درخت یہاں نہیں تھا، پڑوسیوں کے تھا۔ ابو دجانہ کے یہاں وہ درخت فکس ہو چکا تھا، یہاں سے درخت اٹھ چکا تھا۔ تو میرے دوستوں، بات صرف یہاں تک یہ تھی کہ کس قدر پڑوسیوں کا بھی انہوں نے خیال تھا کہ اس کی کوئی چیز ایسی ہم استعمال نہ کر سکیں۔